آیت اللہ العظمیٰ آغا علی حسینی سیستانی تقریباً 100 سال کی ان کی عمر. تو کسی نے سوال کیا کہ نہیں ہم نے تو سنا 92 93. اب میں ضمناً، یہ میرا موضوع نہیں ہے نہ یہ ممبر سے بیان کرنے والی چیز، لیکن ضمناً یہ عرض کر دوں کہ پروردگار نے ہمیں جو مراجع دیے، نائب امام دیے، جو اکثر میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کو اب امام ایسے نہیں ملے جیسے ہمارے پاس نائب امام ہے. یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی، اور قرآن کریم کا اعلان بھی ہے لئن کفرتم، اگر تم نے میری نعمت کی ناشکری کی، میں تو نعمت دے رہا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمت کا شکر ادا کرو گے نعمت بڑھ جائے گی، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بہت سخت عذاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اللہ وہ جب کسی کو شدید کہے، اگر تم نے میری کسی بھی نعمت کا کفران کیا، اتنی بڑی نعمت جسے قرآن کریم نے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی کہہ کے سب سے بڑی نعمت قرار دیا، اس کا حق ادا نہ کرنے والے آج تک ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اب یہ پورا الگ موضوع ہے. تو الحمدللہ یہ ہمارے مراجع، اللہ نے یہ ایک نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور نعمت بھی اس طرح سے کہ چونکہ چند سالوں سے جو مخالفت ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیجیے، لیکن بہرحال دیندار طبقہ، علماء کا احترام کرنے والا طبقہ، حتیٰ بے دین لوگ بھی علماء کا اور مراجع کا احترام کرتے چلے آئیں. تو اب جو ہمارے مراجع ہیں ان کی عمریں آپ دیکھ لیجئے بہت مختصر. اچھا، ہمارے ہاں جو ایج بیان ہوتی ہے مذہبی شخصیتوں کی وہ اسلامی حساب سے. اب ہم معصومین مثلا پیغمبر کی عمر 63 سال ہے، انگریزی حساب سے نہیں، اسلامی حساب سے. 7ویں امام کی عمر 55 سال، انگریزی حساب سے نہیں بلکہ اسلامی حساب سے. جب ہم کہتے ہیں بچہ 15 سال میں بالغ ہو جاتا ہے لڑکا ہو تو وہ اسلامی حساب سے، انگریزی حساب سے نہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بچی 9 سال میں بالغ ہو جاتی تو 9 سال اسلامی حساب سے، یعنی چاند کی تاریخوں سے. اگرچہ لڑکے آج کل 15 سال سے بھی کافی پہلے بالغ ہو رہے ہیں، لیکن یہ موضوع ہے نہیں، صرف بتا یہ رہا ہوں کہ عمر کا حساب ہمارے یہاں مذہبی شخصیتوں کے حوالے سے عموماً اسلامی حساب سے ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیے، ہمیں آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی جیسا عظیم مرجع ملا. یہ انہی کی تو نصیحت ہے کہ فاطمیہ کو اس طرح مناؤ جیسے عاشورہ مناتے ہو. پہلے شہادت کی یہ تاریخیں آتی تھی، ایک مجلس ہوتی تھی، اور وہ ایک مجلس بھی اس طرح کہ بس ایک امام باڑے کے اندر ہو گئی، باہر پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ غم کا ماحول. لیکن اب آپ دیکھیے، تو اب نہ صرف یہ کہ ان کی نصیحت تھی، خود اس پہ عمل کیا، خود کس طرح پیدل چل کر اپنے گھر سے معصومہ قم کے حرم تک جاتے تھے. اب یہ مرجع اس وقت ان کی عمر ہے 104 سال. نجف قم ہی میں دوسرے بڑے مرجع آیت اللہ العظمیٰ آغا شبر زنجانی، جو مرحوم آغا مرشی کے بعد معصومہ قم کے حرم میں نماز مغربین کی امامت کرتے رہے تھے کووٹ تک. ان کی عمر ہے اس وقت تقریباً 99 اور 100 کے بیچ میں. نجف میں آئی یا تیسرے آیت اللہ العظمیٰ آغا ناصر مکارم شیرازی، اس سال 100 سال کے ہونے والے ہیں. نجف میں آئی آیت اللہ العظمیٰ آغا علی حسینی سیستانی، 1448 ہجری میں ولادت ہوئی ہے، یہ 1348 میں ولادت ہے، یہ 1447 چل رہا ہے. 99 سال یعنی 100ویں سال میں داخل ہو گئے. آیت اللہ العظمیٰ شیخ اسحاق فیاض ان سے چند مہینے چھوٹے ہیں، تو وہ بھی تقریباً 98 اور 99 کے بیچ میں. یہ اللہ نے ان کے اتنی طویل عمر عطا کی ہے، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک نعمت عظمیٰ ہے. معصومین کے بعد، معصومین سے میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، اور یہ سارے جن کے میں نے نام لیے یہ وہ ہیں کہ اگر آپ آج بھی جا کے ان سے بات کریں تو اتنا زیادہ ان کا ذہن اس وقت بھی ہوشیار ہے، حافظہ طاقتور ہے، باتیں یاد ہیں، اجتہاد کی صلاحیت ہے کہ حیرت ہوتی کہ ہم اور آپ تو 50 سال میں ڈائمینشیا کی طرف چلے جاتے ہیں. ڈائمینشیا کے حوالے سے ایک بہت اہم فقہی مسئلہ ہے جو اکثر گھروں میں حرام کام ہو رہا ہے، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے، کل پرسوں ہوگا. تو اب گزارش، اچھا اس میں جو 2-3 نام میں نے نہیں لیے مشہور، مثلا رہبر کا نام نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو 90 سے ابھی کم ہیں. میں نے نام ہی وہ لیے ہیں کہ جو 95 کے بھی اوپر جا چکے ہیں. اب ذرا اندازہ کیجئے کہ آغا ابوالحسن اصفہانی جیسا عظیم مرجع، بہت عظیم مرجع ہیں یہ، بلکہ انہی کا تو وہ
امام زمانہ سے ملاقات کا واقعہ ہے، جس کی وجہ سے بھی وادی السلام کے قبرستان میں جو مقام امام زمانہ کی ایک زیارت مشہور ہوئی، وہ انہی کا واقعہ ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں گے تو مقام امام زمانہ کی کوئی تاریخ کسی کتاب میں نہیں ملتی، حتیٰ کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں، لیکن ان کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جہاں جب اس جگہ پہ ان کی امام سے ملاقات ہوئی، بلکہ ان کا فتویٰ مدائن پاک میں جناب سلمان فارسی کے روضے میں لگا ہوا ہے، نام نہیں لکھا ہے ان کا، یہی لکھا ہے کہ اس وقت کے مرجع وہ آقا ابوالحسن اصفہانی تھے۔ وہ جو مدائن پاک میں جناب سلمان کے روضے کے برابر حذیفۃ الیمانی کا روضہ، آپ گئے ہیں نا، آپ کا تو لوگ جا رہے ہیں تو وہاں تصویر بھی لگی ہے۔ حذیفۃ الیمانی کو قبر سے نکالا گیا تھا 1931-32 جو تھا، کہاں؟ رسول کے زمانے کے وہ صحابی، اور باقاعدہ گارڈ آف آنر دے کر انہیں یہاں لا کے دفن کیا گیا۔ تو مسئلہ یہی تھا نا، جب وہ خواب میں آئے اور کہا کہ میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میری میت کو منتقل کرو، تو سوال یہ تھا کہ ایک عام مومن کی قبر کھولنا حرام ہے؟ تو پیغمبر کے صحابی مرجع وقت سے رجوع کیا گیا، انہوں نے کہا اس حالت میں یہ قبر کھولی جا سکتی ہے۔ کون مرجع تھے؟ وہ آقا ابوالحسن اصفہانی تھے، اور وہی عظیم مرجع تھے کہ جو نماز مغربین پڑھا رہے ہیں، ان کا اپنا بیٹا حسن اصفہانی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، نماز ختم کرتے ہی مولا کے روضے کے صحن میں اس بچے کو شہید کر دیا گیا آقا ابوالحسن اصفہانی کے ایک فتوے کی وجہ سے۔ باپ کا فتویٰ تھا، انتقام لیا گیا بیٹے سے، نماز مغربین کے بعد حرم میں یہ آقا ابوالحسن اصفہانی، جب ان کی عمر 80 سال کی ہو گئی تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ اب اتنے بوڑھے ہو گئے کہ اب ان کی تقلید صحیح نہیں، کیونکہ تقلید کا ایک مسئلہ ہے کہ اگر مرجع کی عقل یا حافظہ کمزور ہو جائے تو پھر تقلید اس کی صحیح نہیں ہوتی۔ اب ان کی تقلید اتنی ایج 80 سال کو میں کہہ رہا ہوں، اس وقت 80 سال اتنی ایج مانی جاتی، اور میں یہ کوئی سینکڑوں سال پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 1945 میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ میں سے بہت سوں کے باپ نے اور کچھ کے دادا نے ان کی تقلید کی ہوئی، کہا کہ 80 سال کے ہو گئے، اب 80 سال میں تو ان کی تقلید نہیں ہے، تقلید بدلو۔ اس وقت ایک اور بہت بڑے مرجع تھے آقا بروجردی، ان کا نام میری زبان پہ آیا تو ایک چھوٹا سا ان کا واقعہ ابھی سنیے گا، ابھی لیکن پہلے یہ بات پوری ہو جائے۔ تو کہا گیا کہ اب ان کے بعد آپ سب سے بڑے ہیں، ہم آپ کی تقلید کرنا چاہتے ہیں۔ کہ ہمارا ایک تصور ہے نا کہ مراجع اپنی تقلید کراتے ہیں، مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ کمرشل بن گیا ہے یہ سارا سلسلہ، ہر ایک چاہتا ہے میرے مقلد زیادہ سے زیادہ۔ یہاں پورا ایران گیا ان کے پاس، کیونکہ وہ قم میں تھے، تو ایک تو ویسے بھی تھا کہ قم میں ہے تو اچھا ہے ہمارے علاقے میں، انہوں نے کہا قطعاً غلط، حرام ہے، انہی کی تقلید پہ تمہیں باقی رہنا ہے، میری تقلید کرنا تمہارے لیے اس وجہ سے جائز نہیں۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا۔ ہاں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ دوسرے مرجع کا علم پہلے مرجع سے زیادہ ہو گیا تو تقلید بدلو، لیکن علم کا پتہ نہیں چلے، 80 سال کے ہو گئے ہیں تو اب تو اتنا حافظہ بھی نہیں ہوگا اور اس طرح سے مسائل کو حل بھی نہیں کر سکیں گے، منع کیا، دروازے پہ لوگ آ رہے ہیں ان کو واپس کیا۔ اور یہ آقا بروجردی کا نام آیا نا تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے میں اپنے اصل موضوع پہ آ جاؤں۔ یہ چھوٹی سی بات اصل موضوع کا کنیکٹ کرنے والا